بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو سر سید اکیڈمی۔ آج ہم اردو خوش خطی سیکھیں گے اور انشاءاللہ ایک ہی لیکچر میں تمام حروف تہجی کو سکھانے کی کوشش کروں گا، لیکن آپ نے ہر حرف کی کم از کم 4 دن پریکٹس کرنی ہے۔ جب آپ کو وہ حرف لکھنا ٹھیک سے آ جائے تو آپ پھر اگلے حرف پر جا سکتے ہیں۔ میں نے اس کورس میں بھی ہر حرف کے لیے 4 پیجز رکھے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹ روز کا ایک پیج حل کرے اور اس طرح 4 دن میں اس کو وہ حرف ٹھیک سے لکھنا آ جائے گا۔ تو اب باقاعدہ حروف تہجی کو لکھنا سیکھنے سے پہلے آپ کو پینسل سے کچھ مشقیں کرنی ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو پینسل ٹھیک سے پکڑنی ہے، جیسا کہ میں نے اپنے پہلے لیکچر میں بھی آپ کو بتایا کہ بڑی انگلی کے ناخن کی کنارے کے پاس ہم نے پینسل کو رکھنا ہے اور دوسری طرف سے انگوٹھے سے اس پینسل کو پکڑنا ہے، اور شہادت کی انگلی کو ہم ویسے ہی اس کے اوپر یوں رکھ لیں گے، اور یہ جو 2 انگلیاں ہیں انہیں ہم اپنے ہاتھ کے سہارے کے لیے استعمال کریں گے، یعنی ہمارے ہاتھ کا جو وزن ہے وہ ان انگلیوں پر آ کر ٹھہرے گا، اور یوں پینسل کی نوک پر ہمارے ہاتھ کا وزن نہیں پڑے گا، جس سے ہماری پینسل آسانی سے حرکت کر سکے گی اور ہماری لکھائی نیچے دوسرے پیجز تک نہیں منتقل ہوگی۔ اور یہ کہ آپ نے اپنا ہاتھ سٹریس نہیں رکھنا بلکہ نرم رکھنا ہے تاکہ زیادہ لکھنے کے بعد آپ کا ہاتھ تھکے نہیں۔ تو ان چیزوں کی ریویژن کے بعد میں آپ کو پہلی پریکٹس بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے بیضہ لگانے کی مشق کرنی ہے۔ یوں بیضہ انڈے کو کہتے ہیں، یعنی آپ نے انڈا نما یہ گول گول دائرے بنانے ہیں۔ یوں اس طرح آپ کوئی بھی رف کاغذ لے کر اس پر یہ پریکٹس دہراتے رہیں۔ چھوٹے بچوں کو ان کے ٹیچرز یا ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ یہ مشق کرنے میں مدد کر سکتے ہیں، اور چھوٹے بچے اس مشق کو کم از کم 3 دن کریں، اور بڑے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اس مشق کو کم از کم 2 دن کریں، اور تمام طالب علم اس مشق کو پینسل سے ہی کریں گے۔ بڑے اسٹوڈنٹس پین، بال پین وغیرہ اس مشق کے لیے استعمال نہیں کریں گے، بلکہ یہ جو بیسک مشقیں ہیں ان کے لیے سب لوگ پینسل ہی استعمال کریں۔ اس کی مشق کر لینے کے بعد آپ نے اسٹریٹ لائنز لگانی ہیں، یوں پیرالل لائنز یعنی متوازی لائنیں، لیفٹ ٹو رائٹ، پھر رائٹ ٹو لیفٹ بھی لگائیں۔ کوشش کریں کہ ایسے یہ سیدھی سیدھی ہوں۔ اس کے بعد اوپر سے نیچے، پھر نیچے سے اوپر، تو اس طرح یہ 4 طرح کی لائنیں آپ نے لگانی ہیں، اور ہر ایک لائن کے لیے آپ نے کم از کم 2 دن پریکٹس کرنی ہے، بچوں نے بھی اور بڑوں نے بھی۔ اس طرح 10 سے 12 دن آپ کے ان ایکسرسائزز پر لگیں گے۔ تو ان ایکسرسائزز کے بعد آپ نے باقاعدہ الف لکھنا سیکھنا ہے۔ یہ مشق آپ اردو والے پین کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں یا 2B کی پینسل کے ساتھ بھی آپ یہ مشق کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو پینسلز کے متعلق کچھ بیسک نالج دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کہ ہر پینسل پر ایک خاص نمبر مینشن ہوتا ہے اس حصے پر، جیسے یہ ہے 2.5 HB، 2.5 HB کی پینسل کہلائے گی۔ اس نمبر سے مراد اس کے سکے کی سختی یا اس کی ڈارکنیس مراد ہوتی ہے،
کہ یہ کتنا ڈارک لکھے گی یا لائٹ لکھے گی، اس کے سکے کی سیاہی جو ہے وہ کتنی ہوگی، اس کا ہمیں اس نمبر سے پتہ چلتا ہے۔ تو اب ایک اور پینسل دیکھیں یہاں اس پینسل پر 2B لکھا ہوا ہے، یعنی یہ پینسل 2B کی ہے۔ یہ دیکھیں یہاں بھی اس کے ہیڈ پر یہ مینشن ہے کہ یہ پینسل 2B کی ہے۔ تو اس طرح مختلف پینسلز کے اوپر یہاں جو لکھا ہوتا ہے ان کا نمبر، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس پینسل کا سکہ کتنا ہارڈ ہوگا یا کتنا یہ زیادہ ڈارک لکھے گی یا لائٹ لکھے گی۔ تو اب ایک چارٹ کی مدد سے میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں کہ کون سی پینسل زیادہ ڈارک لکھتی ہے اور کون سی پینسل لائٹ لکھتی ہے۔ یہ دیکھیں یہ ایک چارٹ ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ڈبل ای کی پینسل ہوگی اس کا سکہ سب سے زیادہ ڈارک لکھے گا، اور پھر ای بی کی پینسل کا سکہ اس سے کم ڈارک ہوگا، 6B کا سکہ جو ہے وہ پھر اس سے کم ڈارک ہوگا۔ اسی طرح چلتے آئیں تو 2B کا جو سکہ ہے وہ 3B کے سکے سے کم ڈارک ہوگا، پھر B کا اس سے لائٹ ہوگا، HB کا اور لائٹ، اور F کا اس سے بھی زیادہ لائٹ، اور یوں آپ دیکھیں کہ پھر H سیریز ہے، H سیریز کا F سے بھی زیادہ لائٹ ہوگا، پھر 2H 3H 4H اینڈ سو آن اپ ٹو 9H۔ تو آپ دیکھیں 9H کی جو پینسل ہوگی اس کا سکہ بہت ہارڈ ہوگا اور بہت ہی زیادہ لائٹ لکھے گا۔ ان کا استعمال ڈراؤس مین کرتے ہیں نقشے وغیرہ بنانے میں، یا انجینئرنگ میں ڈرائنگ کے لیے ان مختلف پینسلز کا مختلف استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ کے لیے ہینڈ رائٹنگ میں جو بیسٹ پینسل ہے وہ ہے یہ 2B کی پینسل، یعنی آپ نے 2B کی پینسل لینی ہے۔ اس کا سکہ جو ہے وہ درمیانہ ہوتا ہے، نہ بہت زیادہ ڈارک نہ ہی بہت زیادہ لائٹ، اور 2B کی پینسل جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی دکھائی ہے یہ 2B کی پینسل ہوتی ہے۔ تو یہ پینسل آپ نے لینی ہے جس پر یہاں 2B لکھا ہو، یہ پینسل آپ کے لیے بہتر ہوگی۔ لیکن اگر آپ کو یہ پینسل اویلیبل نہ ہو اپنے قریب کی مارکیٹ میں تو پھر آپ کوئی بھی پینسل استعمال کر سکتے ہیں، اس میں زیادہ بھی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ نرسری سے 4 کلاس تک یہ جو بچے ہیں ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ پینسل ہی استعمال کریں اردو خوش خطی سیکھنے کے لیے، لیکن 5 کلاس سے آن ورڈ جو بھی اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ ایسا اردو کا پین، یعنی جس کی نب پر کٹ لگا ہوتا ہے قلم کی طرح، اسے اردو قلم بھی کہتے ہیں، یہ مختلف کمپنیز کا ہوتا ہے، آپ کسی اور کمپنی کا بھی خرید سکتے ہیں، بہرحال اس کی نب اسی طرح کی ہوگی، قلم کی طرح آگے سے اس کو کٹ لگا ہوگا۔ تو 5 کلاس اور اس سے بڑی کلاسز کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ وہ یہ پین استعمال کریں اردو کی خوش خطی سیکھنے کے لیے۔ اب میں پہلے پینسل سے آپ کو لکھ کر سکھاتا ہوں، اس کے بعد اس پین کی مدد سے سکھاؤں گا۔ تو دیکھیں ہر حرف کو میں نے پہلے اوپر بڑا کر لکھ کر دیا ہے تاکہ اس کی شیپ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے، اور ساتھ میں اس کے انسٹرکشن بھی ہے کہ یہ ٹاپ ٹو باٹم لکھنا ہے، یعنی اوپر سے آپ نے نیچے کی طرف آنا ہے، سٹارٹنگ پوائنٹ اس کا اوپر ہے، تو یہاں آپ نے ایسے اوپر سے ایسے نیچے پینسل کو اس کے اوپر یوں پھیرنا ہے، اور اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ نے بالکل سلو اس پر پینسل چلانی ہے، اور اس کے بعد یہاں آ جانا ہے لائن پر۔ یہ جو ڈارک کلر میں اس میں پہلی لائن میں حروف لکھے ہیں ان کو دیکھ کر آپ نے نیچے جو لائٹ کلر میں پرنٹ ہیں ان کے اوپر آپ نے پینسل کو یوں چلانا ہے، اس طرح کہ بالکل سلو آپ نے چلانا ہے، اور اس کا سکہ بھی آپ نے تھوڑا سا موٹا رکھنا ہے، بالکل باریک سکہ نہیں کرنا، جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اس پینسل کا سکہ میں نے نسبتاً موٹا رکھا ہے، بہت باریک نہیں کیا۔ تو آپ نے بھی ایسے ہی اس کا سکہ ذرا تھوڑا سا موٹا رکھ کر استعمال کرنا ہے۔ اس طرح اسٹوڈنٹ اس کے اوپر یوں پینسل چلائے گا۔ چھوٹے بچے جو ہیں وہ اس پیج کا روزانہ ہاف پیج لکھیں، اور بڑے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ایک پیج مکمل روز کا لکھ سکتے ہیں۔ اس طرح کہ کم از کم 15 سے 20 منٹ میں آپ نے اس پیج کو لکھنے میں لگانے ہیں، یعنی آپ نے بہت ہی آہستہ اس کی شیپ کو سمجھ کر اوور رائٹ کرنا ہے، اور یاد رکھیں کہ جتنا آہستہ آپ اس پر لکھیں گے اتنی ہی جلدی آپ کی لکھائی بہتر ہوگی۔ اگر آپ اس کو ایسے تیز لکھیں گے تو پھر آپ کی لکھائی جو ہے شاید کبھی بھی ٹھیک نہ ہو۔ تو یہ بہت تجربے کی بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے جلد بازی نہیں کرنی۔ اردو انگلش خوش خطی میں کچھ بھی سیکھتے ہوئے آپ نے بہت آہستہ حروف کو لکھنا ہے تاکہ آپ کے ذہن میں اس کی شکل، اس کے اینگلز
اس کی موٹائی، اس کے سرے، اس کی چوڑائی وغیرہ سب چیزیں آپ کو ذہن نشین ہوتی جائیں، اور جب آپ ایک پیج مکمل کر چکیں تو پھر اس کے بعد یہ نیچے ایک لائن خالی دی گئی ہے، یہ اس لیے ہے کہ پھر آپ اس پر خود لکھ کر دیکھیں کہ آپ نے اس پیج سے کتنا سیکھا ہے۔ یعنی یہاں نیچے اس طرح آپ نے خود لکھنا ہے یوں۔ جب بھی آپ نے کوئی مشق کرنی ہے تو یہاں آپ نے لازمی تاریخ مینشن کرنی ہے، یعنی ڈیٹ لکھنی ہے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آپ نے کوئی حرف کتنے عرصے میں لکھنا سیکھا ہے۔ اور پھر پیج مکمل ہونے کے بعد آپ اپنے ٹیچر یا پیرنٹس کو، جس کی بھی نگرانی میں آپ یہ کام کر رہے ہیں، ان کو یہ آپ نے پیج چیک کروانا ہے اور ان سے یہاں سگنیچر کروانے ہیں۔ تو یہ تھا طریقہ پینسل سے لکھنے کا۔ اب میں آپ کو اردو کے پین کے ساتھ بھی یہ مشق لکھنی سکھاتا ہوں۔ تو اردو کا پین ہم اس طرح پکڑیں گے جس طرح پینسل کو پکڑا ہے، لیکن اس کو پینسل کی طرح یہاں اس طرح رکھنے کی بجائے ہم اسے اس طرح رکھیں گے۔ یہ ہم اپنے پہلے لیکچر میں سیکھ چکے ہیں کہ اردو لکھنے کے لیے ہم قلم کو یا اردو والے پین کو اس اینگل پر رکھیں گے تو ہی صحیح اردو لکھ سکیں گے۔ تو آپ نے اسی طرح اس کو رکھ کر یہاں پر اس کو چلانا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ جو نیچے حروف ہیں ان کے اوپر آپ نے اس کو ان حروف پر یوں چلانا ہے۔ یہ دیکھیں، آپ نے بھی اس طرح سلو بالکل لکھنا ہے، پین سے بھی تیزی سے نہیں لکھنا۔ تو اس طرح جب یہ پیج مکمل ہو جائے تو پھر آپ نے نیچے خود لکھنا ہے۔ تو اس طرح آپ نے الف کے یہ چاروں پیج لکھنے ہیں۔ الف کے بعد پھر الف مدہ ہے۔ اب الف مدہ میں یہاں بتایا گیا ہے کہ پہلے آپ الف لکھیں گے اور پھر اس کے اوپر مد لکھیں گے، یعنی پہلے ہم یوں الف لکھتے ہیں اور پھر مد۔ یہاں بھی ہم پہلی لائن یہ چھوڑ کر، وہ ہمارے لیے نمونے کے طور پر رہے گی، نیچے جو یہ لائٹ کلر میں پرنٹڈ ہے اس کے اوپر آپ نے پین کو چلانا ہے اسی اینگل پر رکھ کے جو میں نے آپ کو بتایا ہے شروع میں۔ آپ نے یہ پیج مکمل کرنا ہے۔ چھوٹے بچے پینسل استعمال کریں گے، وہ پینسل اس کے اوپر یوں پھیریں گے اور کم از کم آدھا پیج وہ کریں گے، لیکن اس طرح کے 15 سے 20 منٹ اس پر وہ لگائیں گے، یعنی جلد بازی میں تیز اس کو نہیں لکھیں گے۔ الف مدہ کے بھی 4 پیجز ہیں، ان کو لکھنے کے بعد آپ نے بے لکھنا ہے۔ بے کی بھی بڑی شکل یہاں بنائی گئی ہے تاکہ آپ کو اس کی صحیح شیپ سمجھنے میں آسانی ہو اور آپ کو اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ بھی آسانی سے سمجھ آ جائے۔ بے لکھنے کے لیے ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے، یہ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، اور پھر ہم نقطہ لگائیں گے اس طرح ترچھا اس اینگل پر۔ پینسل کے ساتھ بچے یوں لکھیں گے اور نقطے کو اس طرح لگائیں گے، ایسے گول گھمانا نہیں ہے پینسل کو، بلکہ جس طرح یہاں ہے ادھر سے ایسے نیچے لائیں گے ترچھا، اور اس کو فل اپ نہیں کریں گے کیونکہ قلم نما جو پین ہے اس کے ساتھ اس طرح نقطے کی شیپ بن سکتی ہے۔ پینسل سے جو بچے لکھیں گے وہ جسٹ ایسے چھوٹی سی ایسے لائن لگائیں گے نقطے کے طور پر، اگرچہ وہ اس پوری جگہ کو فل اپ نہیں کرے گا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ نے صرف ایک ایسی لائن لگانی ہے۔ دوبارہ دیکھیں، یوں سلو بالکل اس کے اوپر پینسل چلانی ہے اور نقطے کے لیے یوں ترچھی لائن چھوٹی سی لگانی ہے۔ اور اگر ہم اس کو اردو والے پین سے لکھیں گے تو اس کا طریقہ یہ ہوگا۔ اب ہم نقطے کے لیے یوں ترچھا، تو یہ آپ نے دیکھا کہ اس پین کا جو سائز ہے، اس کی جو نب کا کٹ ہے اس کے مطابق یہ حروف کے سائز رکھے گئے ہیں تاکہ اگر آپ اس پین سے لکھیں تو وہ بالکل ایکوریٹ اس کے اوپر لکھا جا سکے۔ اب پینسل سے لکھنا تو آپ نے سیکھ لیا ہوگا کہ وہ آسان ہے۔ اب اگلے جتنے بھی حروف ہیں وہ میں اسی پین سے آپ کو لکھ کر آؤں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پین سے لکھنا تھوڑا مشکل ہے اور پینسل سے لکھنا آسان ہے۔ پینسل سے ایک دفعہ جو آپ کو طریقہ بتایا ہے اسی طریقے سے آپ نے تمام حروف کو لکھنا ہے، لیکن پین کے ساتھ تھوڑا سا آپ کو مشکل پیش آ سکتی ہے، اس لیے میں باقی تمام حروف پین سے ہی لکھ کر آپ کو سکھاؤں گا۔ تو اب بے کا بھی جب آپ یہ پورا پیج لکھ لیں گے تو پھر آپ نے نیچے خود لکھنا ہے خالی لائن پر، یہ بھی آپ نے سلو لکھنا ہے۔ بے کے بعد پے ہے، پے کی شکل بھی بے کی طرح ہی ہے، صرف نقطوں کا فرق ہے کہ اس کے نیچے 3 نقطے ہوتے ہیں، بے کے نیچے 1 نقطہ تھا۔ ان نقطوں کی ترتیب یہ ہوگی کہ پہلے ہم
یہ نقطہ لگائیں گے، پھر یہ والا نقطہ، اور پھر آخر میں یہ نیچے والا نقطہ لگائیں گے، اور اوپر والے جو دو نقطے ہوں گے ان کی یہ نوک آپس میں جڑی ہوگی۔ تو اب ہم اسے بھی لکھ کر دیکھتے ہیں۔ اب ہم اس کے نقطے لگائیں گے۔ اس طرح آپ نے پورا پیج لکھنا ہے اور پھر آخر میں خالی لائن پر خود لکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کے بعد ہے تے۔ تے بھی بے کی طرح ہے اور اس کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں، پہلے آپ یہ والا نقطہ لگائیں گے، پھر یہ والا۔ تے بھی لکھنا ہے، پہلے یہ نقطہ پھر یہ نقطہ، اور اسے بھی اسی طرح آپ خالی لائن پر خود لکھیں گے۔ تے میں اوپر چھوٹی توئے لکھتے ہیں، کو بھی لکھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ پہلے آپ نے یہ والی لائن لگانی ہے اور اس کو تھوڑا سا ایسے ترچھا رکھنا ہے نیچے سے، اور پھر یہ گولائی بناتے ہوئے توئے کی شکل مکمل کرنی ہے۔ تو اسے ہم یوں لکھیں گے۔ اس طرح آپ نے اس کے بھی چاروں پیج مکمل کرنے ہیں۔ اس کے بعد سے ہے۔ سے بھی جو اس کی بیس ہے وہ تو بے کی طرح ہی ہے، اوپر جو اس کے تین نقطے ہیں ان کی ترتیب یہ ہوگی کہ پہلے یہ دو نیچے والے نقطے لگائے جائیں گے، پھر اوپر والا نقطہ، اور نیچے والے نقطوں کو آپس میں جوڑنا ہے۔ کو بھی دیکھیں اس طرح، پہلے یہ نقطہ، پھر یہ، اور پھر یہ۔ اے کے بعد جیم ہے۔ جیم کا سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے، یہاں سے آپ نے یوں اور اس طرح آرام سے یہ گولائی بنانی ہے۔ جیم کی یہ گولائی ذرا مشکل ہوتی ہے، لہذا آپ کو اس پہ ذرا توجہ سے پریکٹس کرنی ہے۔ اسے بھی ہم لکھ کر دیکھتے ہیں۔ اس طرح آپ نے یہ پیج بھی اسی طرح مکمل کرنا ہے۔ جیم کے بعد چے ہے۔ چے کی بھی شکل جیم کی طرح ہی ہے۔ اب ہم ذرا تیزی سے آگے چلیں گے کیونکہ جو حروف ایک جیسے ہیں ان کو بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ یہاں سے بھی دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے لکھنا ہے، کیونکہ ہر حرف کے ساتھ اس کو لکھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ خے کے بعد دال ہے۔ دال کو بھی آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے اور یوں لکھنا ہے۔ اسے بھی ہم یہاں ایک بار لکھ لیتے ہیں۔ تو اس طرح آپ نے یہ دال کے بھی سارے پیج مکمل کرنے ہیں۔ اس کے بعد پھر ڈال ہے۔ ڈال کے اندر بھی پہلے آپ نیچے دال کی شکل بنائیں گے اور پھر اوپر توئے کی شکل اس طرح۔ اسے بھی ہم ایک دفعہ لکھ لیتے ہیں۔ اس طرح آپ نے دال کے بھی تمام پیجز لکھنے ہیں۔ اس کے بعد زال ہے۔ زال بھی دال کی طرح لکھ کر اوپر اس کے نقطہ لگانا ہے، تو یہ زال بن جائے گی۔ اس کے بعد رے ہے۔ رے کو یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے اوپر سے اور یوں لکھنا ہے اس طرح۔ اس کے بعد اڑے ہے۔ اڑے کو بھی آپ نے یہاں رے کی طرح لکھ کر پھر اوپر چھوٹا سا توئے بنانا ہے۔ اس کے بعد زال ہے۔ زال کو بھی رے کی طرح لکھ کر اوپر نقطہ لگانا ہے۔ یا ہے، اسے بھی آپ نے رے کی طرح لکھ کر اوپر تین نقطے لگانے ہیں۔ اس کے بعد ہے سین۔ سین لکھنے کے لیے بھی آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے، پہلے اس کے یہ دندانے بنانے ہیں تین، اور پھر یہ سین کا پیٹ بنائیں گے۔ اسے بھی ہم لکھ کر دیکھتے ہیں۔ اس طرح آپ نے آرام آرام سے سین کے بھی تمام پیجز مکمل کرنے ہیں۔ اس کے بعد شین ہے۔ شین بھی پہلے سین کی طرح لکھی جائے گی، پھر اس کے اوپر تین نقطے لگانے ہیں۔ اس کے بعد سواد ہے۔ سواد کا سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے، یہاں سے آپ نے لکھنا شروع کرنا ہے اور یوں اس طرح، پھر تیسرا حصہ شروع ہوگا جو سین کے پیٹ کی طرح ہی ہے، بیضوی شکل کا، یعنی یہ حصہ۔
طرح سواد لکھا جائے گا۔ تو سواد کے بھی آپ نے چاروں پیج مکمل کر کے پھر آگے زواد لکھنا ہے جو سواد ہی کی طرح ہے۔ اس کے بعد ہم توئے لکھیں گے۔ توئے کے لیے الف کی شکل بنانی ہے پہلے، پھر الف کے نیچے سے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے اور یہ بیضہ بناتے ہوئے یہاں واپس اس کو اسی پوائنٹ سے جوڑ دینا ہے۔ تو اس طرح یہ توئے کی شکل بنتی ہے۔ اسے بھی ایک دفعہ یہاں لکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں پہلے یوں، پھر یہاں سے اس طرح۔ تو یہ آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کو یہ لکھنا آ جائے گا۔ توئے کے بعد زوئے بھی اسی طرح ہی ہے۔ پھر ہے آئین۔ آئین کے لیے آپ یہاں سے سٹارٹ کریں گے، یوں سرا بنائیں گے پہلے، پھر یہ دوسرا حصہ اور پھر یہ جیم کی طرح اس کا نچلا حصہ بنے گا۔ آئین بھی ایک دفعہ لکھ لیتے ہیں۔ آئین کے بعد غائن بھی ویسے ہی ہے، صرف اس کے اوپر ایک نقطہ لگے گا۔ تو اس کے بھی آپ نے چاروں پیجز مکمل کرنے ہیں۔ اس کے بعد ہے فے۔ فے کو آپ یہاں سے سٹارٹ کریں گے یوں، اور پھر یہ آگے بے کی طرح اس کا حصہ بنائیں گے اور پھر آخر میں آپ نے اس کے اوپر نقطہ لگانا ہے اس جگہ۔ تو اسے بھی ایک دفعہ یہاں لکھ لیتے ہیں۔ تو اس طرح آپ نے سلو جو ہے یہ لکھنا ہے۔ فے کے بعد ہے کاف۔ کاف کا سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے، یہاں سے اس کو سٹارٹ کریں گے اور یوں پھر نیچے گلائی بنائیں گے سین کی طرح، جیسے سین کا پیٹ بنایا تھا ویسے ہی تقریباً اس کا ہوگا۔ اور اوپر دو نقطے، پہلے یہ نقطہ لگے گا پھر یہ، اسے بھی ہم ایک دفعہ لکھ لیتے ہیں۔ یوں پہلے یہ نقطہ پھر یہ۔ اس کے بعد یہ کاف ہے، اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے۔ پہلے ہم الف کی طرح اس کا سرا بنائیں گے اور اس کے ساتھ بے کی طرح آگے بنائیں گے اور آخر میں پھر ہم اوپر سے لائن یوں اس کے ساتھ ملا دیں گے یوں۔ پہلے ہم یہ لکھیں گے الف کی طرح، پھر اس کے ساتھ یہ بے کی شکل بنائیں گے اور پھر یہ اوپر والا سرا اس کے ساتھ ملا دیں گے۔ اس کے بعد ہے گاف۔ گاف کی شکل بھی کاف کی طرح ہے اور اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ بھی وہی ہے۔ پہلے الف کی طرح یہاں سے سٹارٹ کریں گے، پھر یہ بے کی شکل اس کے ساتھ جوڑیں گے تو پھر یہ لائن لگائیں گے اور آخر میں پھر یہ اوپر والی لائن لگائیں گے۔ تو اس طرح آپ نے گاف بھی مکمل کرنا ہے۔ گاف کے بعد لام ہے۔ لام کے لیے بھی آپ نے پہلے یہ تقریباً الف کی شکل بنانی ہے اور پھر اس کے نیچے یہ جس طرح سین کا پیٹ تھا اس طرح یہ گول اس کا بنانا ہے۔ یہ الف کی جیسی شکل بنائی اس کے ساتھ پھر یہ سین کا جیسا پیٹ بنایا تھا وہ اس کے ساتھ ملا دیا، تو اس طرح یہ لام بن جائے گا۔ لام کے بعد ہے میم۔ میم کا سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے، پہلے ہم ایسے نقطہ بنائیں گے اور پھر اسی نقطے سے اس کو آگے لے جاتے ہوئے یوں الف کی شکل نیچے بنائیں گے۔ اس طرح پہلے یہ ہم نے نقطہ لگایا، پھر نقطے سے ہی واپس آتے ہوئے یہ نیچے الف۔ اس کے بعد ہے نون۔ نون میں بھی ہم یہ تقریباً یہ پہلے الف کی طرح بنائیں گے سرا اور اس کے بعد یہ سین کے پیٹ کی شکل یہاں بنائی جائے گی اور پھر آخر میں اس کے اندر نقطہ لگے گا۔ تو اس طرح یہ نون لکھا جائے گا۔ اس کے بھی آپ نے پیجز مکمل کرنے ہیں۔ اس کے بعد ہے واو۔ واو کا سٹارٹنگ پوائنٹ یہاں سے ہے، یوں ایسے اس طرح آپ نے اس کو لکھنا ہے۔ یہاں دیکھتے ہیں، یہ دیکھیں، دوبارہ دیکھ لیں۔ واو کے بعد اے ہے۔ اے کا سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے، یہاں سے یوں اور یوں۔ اگر آپ قلم سے یا اس طرح کے پین سے لکھیں گے
تو اس اینگل پہ جب آپ پین کو رکھیں گے تو یہ اس کے سرے اور موٹائیاں گولائیاں خود بخود بنتی جائیں گی. جیسے دیکھیں یہاں پر، یہ دیکھیں، دوبارہ دیکھ لیں. تو اگر پین کو آپ نے صحیح پکڑا ہوگا تو آپ کو لکھنا مشکل نہیں ہوگا. اس کے بعد ہے حمزہ. حمزہ کا سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے، یہاں سے آپ نے اس طرح آنا ہے، اس کے بعد پھر یوں. اسے بھی دیکھتے ہیں، یہ دیکھیں، پہلے یوں، پھر اس طرح، دوبارہ دیکھ لیں، یوں، پھر اس طرح. یہ تقریباً جس طرح آئین کا سرا بنایا تھا تقریباً ویسے ہی اس کا سرا ہے. اس کے بعد ہے چھوٹی یہ، اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے، پھر یہ تھوڑا سا بینڈ کرتے ہوئے اس طرح یہ گولائی بنانی ہے بیضوی شکل میں، یعنی انڈے کی شکل میں. یہاں دیکھیں، یوں، اس طرح سلو آپ نے لکھنا ہے. اس کے بعد ہے بڑی یہ. بڑی یہ کا سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے، یوں، اور آخر میں دو نقطے نیچے لگیں گے، جیسے بڑی یہ کے بعد دو چشمی ہے لکھیں گے. دو چشمی ہے کا سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے، یہاں سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اور یوں یہاں تک جانا ہے، یہ دوسرا حصے سے ہوتے ہوئے، اور پھر یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے نمبر 3 پر، یہاں سے ہوتے ہوئے نمبر 4 سے پھر نمبر 5 اور واپس اس کے ساتھ ملا دینا ہے. یہ ہے دو چشمی ہے لکھنے کا طریقہ. اسے بھی آپ یہاں دیکھ لیں. یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے یوں، پھر یہاں سے ایسے، ایک دفعہ پھر دیکھ لیں، یوں، پھر یہاں سے ایسے. یہ ہے دو چشمی ہے لکھنے کا طریقہ. اس کے بعد ہے بھے، یعنی بے اور دو چشمی ہے کو ملا کر لکھنا. تو اس کے لیے ہم یہ بے کا سرا پہلے ایسے ساتھ بنائیں گے اور پھر آگے دو چشمی ہے جیسے ہم نے سیکھی ہے ویسے ہی، یعنی یوں، اور پھر آخر میں نقطہ. اب اسے بھی لکھتے ہیں، لیکن پہلے یوں، پھر دو چشمی ہے جیسے ابھی سیکھی ہم نے پہلے، پھر آخر میں یہ نقطہ لگے گا. تو اس طرح ہم نے بھے لکھنا ہے. بھے کے بعد جھے ہے، اس میں جیم اور دو چشمی ہے کو ملایا گیا ہے. اس میں پہلے ہم جیم کا سرا بنائیں گے یہاں تک، اور اس کے آگے پھر وہی دو چشمی ہے لکھیں گے جو ہم نے پہلے سیکھی ہے، یوں، اور پھر جیم کا نیچے نقطہ اس جگہ. اسے بھی دیکھیں، پہلے یہ جیم کا سرا یوں بنایا، پھر دو چشمی ہے جیسے ہم نے سیکھی ہے، اور آخر میں نقطہ. پھر دیکھ لیں، یہ جیم کا سرا پہلے، پھر دو چشمی ہے اور پھر اس کا نقطہ. اس کے بعد ہے کھے، یعنی کاف اور دو چشمی ہے کو ملایا گیا ہے. تو اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے، یہاں سے نمبر 1 سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے، یعنی الف کی طرح یہاں آپ نے لائن بنانی ہے، پھر دو چشمی ہے نیچے پورا لکھنا ہے، اور پھر یہ کاف کا سرا اس کے ساتھ ملا دینا ہے. اسے بھی دیکھیں، یوں پہلے لکھنا ہے، پھر یہ دو چشمی ہے بنائیں گے، اور آخر میں یہ سرا اس کے ساتھ ملا دیں گے. تو یہ تھے کچھ امپورٹنٹ حروف جو دو چشمی ہے کے ساتھ ملا کر لکھے جاتے ہیں، اور عام طور پر اسٹوڈنٹس کو ان کو لکھنے میں مشکل پیش آتی ہے، اس لیے انہیں بھی میں نے یہاں شامل کر لیا ہے. ان سب حروف کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے، لیکن اس طرح کے انتہائی آپ نے آہستہ آہستہ لکھنا ہے. اب میں آپ کو تمام حروف تہجی سادہ کاغذ پر لکھ کر دکھاتا ہوں. آپ نے بھی ان حروف تہجی کو سیکھنے کے بعد سادہ کاغذ پر اسی طرح ان کی پریکٹس کرنی ہے.
इस तरह आपने हरूफ तहजी सीखने के बाद सादा कागज़ के ऊपर या सादा कापी पर इनकी प्रैक्टिस जारी रखनी है। और फिर इसके बाद है दो चश्मी है। इसके बाद अब हम दो चश्मी है के साथ दूसरे हरूफ को मिलाकर लिखेंगे। जैसे पहले बे को मिलाते हैं तो इसके लिए ये बे का सिरा, फिर ये दो चश्मी है और ये बे का नुक्ता, ये भे होगा। इसी तरह फिर जीम के साथ मिलाते हैं, ये जीम का सिरा और ये दो चश्मी है, ये झे हो जाएगा। इसके बाद काफ के साथ दो चश्मी है मिलाएंगे, यूं, फिर ये और ये काफ का सिरा। तो इस तरह ये तमाम हरूफ तहजी ठीक से सीख लेने के बाद फिर आप अल्फाज को लिख सकेंगे, जिसके लिए आप अखबारात की शायद सुर्खियों या किसी भी ऐसी किताब से मदद ले सकते हैं जिसमें बड़े हरूफ में यानी बड़े साइज़ में उर्दू लिखी हो। तो उसे आप सामने रख कर उन अल्फाज को सादा कागज़ पर खुद लिखने की कोशिश करें। इस तरह कुछ अर्सा जब आप ये मशक करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी लिखाई काफ़ी बेहतर हो जाएगी। और ये मैं दोबारा आपको रिमाइंड करा दूं कि मेरा मकसद आपको ख़ताती सिखाना नहीं है, बल्कि आपकी राइटिंग को इस काबिल बनाना है कि वो ठीक से आसानी से पढ़ी जा सके और आप इम्तिहान में बेहतर नंबर हासिल कर सकें। तो आपने अब बताए गए तरीके के मुताबिक लिखाई की ये मशक़ें करनी हैं। इसके बाद इंशाअल्लाह ताला आपकी उर्दू की लिखाई बेहतर हो जाएगी। तो आज हमारा उर्दू की राइटिंग का लेक्चर मुकम्मल हुआ। इसके बाद इंशाअल्लाह हम इंग्लिश की खुशखती सीखेंगे। उसमें हम पहले कैपिटल लेटर सीखेंगे, फिर स्मॉल लेटर्स और फिर फ्लावर राइटिंग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।